الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ حاضرین کرام، شہدائیان صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ آج ہم سیرت الشیخین کے 7ویں حلقے میں شریک ہو کر صحابہ کرام سے اپنی دلی عشق و محبت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری شرکت کو قبول فرمائے اور صحابہ کرام کے اخلاق و کردار سے فیض یاب کرے، آمین۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے اس حلقے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے ایک نمایاں اور منفرد کارنامے پر روشنی ڈالوں گا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ سیدنا ابو بکر صدیق جرأت و دلیری اور شجاعت و بہادری کے کتنے اونچے مقام پر فائز تھے۔ میرے عزیز بچوں، بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس امت کے لیے سب سے بڑا حادثہ اور دردناک واقعہ تھا۔ جب آپ کی وفات کی خبر مدینے میں پھیلی تو پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا، سارے صحابہ رنج و غم میں ڈوب گئے، کشمکش کا عالم تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ کی وفات کی خبر ہوئی تو آپ مدینے سے دور تھے، فوراً گھوڑا دوڑاتے ہوئے مدینہ پہنچے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے چادر کو ہٹایا، جھک کر آپ کے چہرے انور کو بوسہ دیا اور آپ کے جسد اطہر کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، میرے ماں باپ آپ پر قربان و فدا ہوں، آپ زندگی میں بھی پاک تھے، اب موت کے بعد بھی پاک و صاف ہیں۔ خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہرگز 2 موتیں نہیں دے گا۔ وہ موت جو آپ کے مقدر میں تھی وہ آ ہی گئی۔ اس کے بعد مسجد نبوی کے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی غصے میں قسم کھا کھا کر یہ اعلان کر رہے ہیں، اپنی تلوار کو ہوا میں لہرا رہے ہیں کہ جو کوئی کہے گا کہ محمد کی وفات ہو گئی ہے اس کا سر قلم کر دوں گا، اسے قتل کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو سمجھایا لیکن وہ نہیں مان رہے تھے، آخر ان کو بیٹھایا، بار بار سمجھانے کے بعد وہ بیٹھ گئے۔ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جرأت مندان کردار ادا کرتے ہوئے تقریر شروع کی اور حمد و ثناء کے بعد فرمایا، الا من كان يعبد محمدا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت۔ فرمایا جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ بے شک محمد کی موت واقع ہو گئی، مگر جو اللہ کی بندگی کرتا تھا تو بے شک اللہ زندہ ہے اور اس کے لیے موت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، جس میں خبر دی تھی اللہ نے کہ اے محمد آپ کو بھی موت آئے گی، آنی ہے، اور بلا شبہ سب مرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی دوسری آیت پر ہی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اس کا ترجمہ ہے کہ محمد تو اللہ کے رسول تھے، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر گئے، لہذا اگر ان کو موت آ گئی یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایریوں کے بل پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص ایسا کرے گا
وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق کی یہ جرأت مندانہ تقریر سنی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ حضرت عمر جو تلوار لہرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حضور کی وفات نہیں ہوئی ہے، وہ بھی زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ گویا کہ یہ آیت جو ابو بکر صدیق نے آج پڑھی ہے، پہلی بار سنی ہے، گویا کہ آج ہی یہ آیت نازل ہوئی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے اس کی تلاوت کی تو ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا، انہیں بھی یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے۔ اور حضرت عمر نے خود ہی اعلان کرنا شروع کیا، لوگو سن لو، اللہ کا دین باقی ہے، اللہ کا دین پورا ہو چکا ہے، اللہ اس کا مددگار ہوگا جو اس کے دین کی مدد کرے گا، اور اللہ کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، وہ نور ہے، وہ شفا ہے، اس میں حلال و حرام کے سارے احکام موجود ہیں۔ میرے عزیز بچوں، حضرت ابو بکر صدیق کا یہ جرأت مندانہ کردار جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر انہوں نے ادا کیا، ایک منفرد اور شاندار کارنامہ ہے جس سے امت کا شیرادہ بکھرنے سے بچا لیا اور صحابہ کرام کے زخم پہ مرہم رکھ دیا۔ ان کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جو خلجان پیدا ہوا تھا، اس پر سکون کا بادل چھا گیا۔ یقیناً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہی نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کا یہ ایک عظیم کارنامہ ہے۔ عزیزان گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تاریخی کارنامہ انجام دیا، اس سے حضرت ابو بکر صدیق کی حیات مبارکہ کے چند اہم اور نمایاں پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت قدمی اور جرأت مندی۔ نمبر 2، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صفات میں قائدانہ توازن، کیونکہ ہمیشہ سے حضرت ابو بکر صدیق رقت قلب اور نرم دلی سے مشہور تھے، لیکن اس موقع پر آپ کی جرأت مندانہ تقریر نے یہ ثابت کر دیا کہ جہاں آپ نرم دل ہیں وہیں پتھر کی طرح سخت دل بھی۔ نمبر 3، حضرت ابو بکر صدیق کی رائے میں حکمت و دانائی اور لوگوں کی رائے کو سمجھنا اور اس پر قابو پانا۔ نمبر 4، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کریم سے مضبوط اور گہرا تعلق اور اس کی باریک سمجھ۔ نمبر 4، حضرت ابو بکر صدیق کا قرآن کی آیات سے بلا تکلف استدلال کرنا۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہمیں حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کا اس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس واقعے سے حضرت ابو بکر صدیق کی یہ چند نمایاں پہلو سامنے آتے ہیں جو آپ کے قائدانہ صفات اور اعلیٰ کردار کو بیان کرتا ہے۔ آج کا حلقہ میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھوں میں بھی وہ اعلیٰ اخلاق و کردار اور قائدانہ صفات پیدا کر دے، تاکہ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق نے امت کی ڈوبتی کشتی کو اپنی حکمت و دانائی سے نکالا تھا، ہم سب بھی اس پرفتن دور میں امت کی قیادت کر کے امت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔